بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ انشاءاللہ آج ہم شروع کریں گے ٹرانسلیشن اینڈ تفسیر آف سورہ کوثر۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا دیکھیں دو سے مل کے بنا ہے، ان اور نا۔ ان کا مطلب ہے بے شک، نہ ہم نے، تو انا کا مطلب ہوا بے شک ہم نے آتینا کا، یہ تین سے مل کے بنا ہے۔ اس میں آتی عطا کرنا، نہ ہم نے، کاف زبر اینڈ پہ ہے، اس کا مطلب ہے آپ کو۔ الکوثر، کوثر۔ آیت نمبر 2، فصلی، اس میں دو سے مل کے بنا ہے، شروع میں فا ہے جس کا مطلب ہے پس، صلی نماز پڑھیں، لی ربی کا، اس میں آپ دیکھیں شروع میں لام زیر ہے جس کا مطلب ہے لیے، ربی رب، کاف زبر اینڈ پہ ہے، اس کا مطلب اپنے، تو لی ربی کا لیے اپنے رب کے۔ ونہر، اور نہر کا مطلب ہوتا ہے قربانی کرنا۔ ان بے شک، شانیہ کا، شانیہ کہتے ہیں دشمن کو، کاف زبر اینڈ پہ ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کا۔ ہوا وہی، الابتر بے اولاد رہے گا یا جڑ کٹا رہے گا۔ اب اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا شان نزول کیا ہے۔ تو شان نزول اس کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے جو تھے وہ قاسم تھے، ان سے چھوٹی پھر حضرت زینب، ان سے چھوٹے عبداللہ، اور اس طرح سے باقی پھر ان کی اور بیٹیاں تھیں۔ تو سب سے پہلے ان میں حضرت قاسم جو تھے ان کا انتقال ہو گیا، پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ نے بھی وفات پائی۔ ان کی وفات پہ عاص بن وائل جو تھا اس نے کہا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل ختم ہو گئی ہے اور اب وہ ابتر ہیں، یعنی کہ جڑ کٹے ہیں، یعنی کہ ان کی جڑ کٹ گئی۔ بعض روایت میں یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابتر ہیں کیونکہ ان کا اب کوئی بیٹا نہیں ہے جو قائم مقام بنے۔ جب وہ مر جائیں گے تو ان کا نام دنیا سے مٹ جائے گا اور ان سے تمہارا پیچھا چھوٹ جائے گا، یہ آپس میں بات کیا کرتے تھے۔ اور بھی لوگ تھے جو اس طرح سے بہت آپ کے لیے باتیں کیا کرتے تھے جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی تکلیف پہنچتی تھی، حتیٰ کہ ان کے اپنے فیملی کے جو لوگ تھے، کہ جیسے کہ ان کے اپنے چچا ہیں، وہ لوگ بھی ان کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے تھے کہ جب ان کے بیٹے کی وفات ہوئی تو ان کا جو چچا ہے ان کا گھر ساتھ ہی تھا، تو انہوں نے آ کے لوگوں کو خوشخبری دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آج رات جو ہیں ان کی جڑ کٹ گئی ہے۔ اب یہ وہ چیزیں تھیں جو بہت زیادہ پریشانی کا باعث تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور جب کہ دیکھا جائے تو قریش کو مسئلہ کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ صرف ایک یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے شرک کو رد کیا تھا کہ کوئی بھی اللہ کے ساتھ ہم شریک نہیں ٹھہرا سکتے، اور یہی وہ ایک مین وجہ بنی کہ جس کی وجہ سے مشرکین مکہ جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ ہو گئے، اور جو پہلے آپ کے اوپر اتنا ٹرسٹ کرتے تھے کہ اپنی امانتیں آپ کے پاس ٹھہراتے تھے، اب انہوں نے کیا ہے کہ آپ کو ہر طرح سے تنگ کرنے کے حربے آزمانے شروع کر دیے۔ اب اور آلریڈی پہلے ہی وہ بہت تنگ کرتے تھے، اوپر سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات ہوئی تو اس پہ جو انہوں نے باتیں کی، تو ظاہر سی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ پریشان کن چیزیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے سنبھالا ہے ایسے موقع پہ؟ اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری، اور اتارنے کے مقصد کیا تھا؟ صرف یہ مقصد تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری اور تسلی دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مختصر ترین صورت کے صرف ایک فقرے میں وہ خوشخبری دی جس سے بڑی خوشخبری دنیا کے کسی بھی انسان کو آج تک نہیں دی گئی، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ بھی سنا دیا کہ آپ کی مخالفت کرنے والے جو ہیں انہی کی جڑ کٹ جائے گی۔ آیت نمبر 1 دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 1 میں بتایا جا رہا ہے کہ اس میں بیسکلی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فضیلت بیان کی جا رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کوثر عطا فرمائی ہے۔ کوثر کا لفظ یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں، اس کا پورا معنی جو ہے وہ تو ہم نہیں ایکسپلین کر سکتے، لیکن اس کے کچھ حد تک ہم کوشش کرتے ہیں۔ بیسکلی یہ جو ہے یہ ایک ایگزیجریٹڈ ورڈ ہے، یعنی کہ مبالغے کا صیغہ جس کو کہتے ہیں، کثرت سے یہ وہ ہے۔ اس کے معنی جو ہیں بے انتہا کثرت کے ہیں، لیکن جس موقع پہ یہ استعمال کیا گیا ہے یہاں پہ اس کا مطلب محض کثرت کا نہیں آتا، بلکہ اس میں خیر اور بھلائی اور نعمتوں کی کثرت آتی ہے، اور یہ اس قسم کی کثرت ہے جو بہت زیادہ اپنی فراوانی کی کہہ لیں کہ لمٹ کو پہنچی ہوئی ہو۔ یعنی کہ ایک تو ہم کہتے ہیں کہ کثرت ہے، ایک ہوتی ہے اتنی زیادہ کہ اس کی کوئی لمٹ آپ کو نظر نہیں آتی، بہت زیادہ ابنڈنس جو ہوتی چیزوں کی۔ اور اس سے مراد کسی ایک خیر یا بھلائی یا نعمت کی نہیں، بلکہ بے شمار بھلائیوں اور نعمتوں کی کثرت ہے۔ اور ہم نے پیچھے ابھی شان نزول میں تھوڑا سا اس کے بارے میں جو دیکھا تھا کہ کیا ریزن بنی تھی اس کے اترنے کی، اس سورہ کی، تو اس میں وہ دیکھیے کہ تھوڑا سا واپس اس کی طرف آئیں گے کہ اس وقت جو حالات ہو چکے تھے کہ دشمن یہ سمجھ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر حیثیت سے تباہ ہو چکے ہیں، قوم سے کٹ کے بالکل بے یار و مددگار ہو گئے، اور تجارت جو تھی برباد ہو گئی، پھر ان کی جو اولاد نرینہ تھی یعنی کہ بیٹے جو تھے جن سے آگے ان کا نام چل سکتا تھا وہ بھی وفات پا گئی۔ اس حالات میں فرمایا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ بیوقوف یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برباد ہو گئے، اور جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے سے دی تھیں وہ بھی سب ان سے چھن گئیں، لیکن در حقیقت اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ اتار کر یہ بتایا گیا ہے یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، یعنی کہ بے انتہا خیر اور بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی۔ اب اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کوثر جو ہے اس سے کیا مراد ہے، تو اس میں بہت سے اقوال آتے ہیں، ہمیں بہت سے علماء جو ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں ایک معنی نہیں ہے، اس کے کافی سارے معنی ہیں جو ایک ایک کر کے ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے۔ نمبر 1 تو اس میں آپ دیکھیں کہ خیر کثیر آتی ہے، یعنی کہ ابنڈنس، دنیا اور آخرت کی خیر اور بھلائی، اس میں دین اسلام آ جاتا ہے، جنت میں درجات ہیں، یہ سب کچھ جو ہے خیر کثیر میں آتا ہے۔ نمبر 2 معنی اس کا جو ہے وہ ایک نہر کوثر بھی ہے، یہ نہر کوثر وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ دکھائی گئی تھی، اور یہ جنت کی ایک نہر ہے، اور اس کے نہر کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کے کنارے جو ہیں اس کے کناروں پہ موتیوں کے خیمے بنے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پانی کو دیکھا، وہ مشک سے زیادہ خوشبودار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ وہی کوثر ہے جو آپ کو عطا کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ نمبر 3 اس کا معنی ہم دیکھتے ہیں حوض کوثر۔ حوض کوثر جو ہے یہ وہ ہے جو قیامت کے دن ہوگا، جو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں گے۔ اس کی چوڑائی اور لمبائی مشرق اور مغرب کے برابر ہوگی، اس کا پانی برف سے زیادہ ٹھنڈا، دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، اور اس روز پیاسے لوگ وہاں آئیں گے، اور کہتے ہیں کہ اس پہ ایک دفعہ جو پانی پی لیں گے وہ کبھی دوبارہ ان کو پیاس نہیں لگے گی۔ اس کے بعد میں نمبر 4 جو ہے وہ ہے اولاد کی کثرت۔ اولاد جو ہوتی ہے وہ 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک اس میں جیسے دیکھیں آپ کی جسمانی اولاد ہوتی ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل بی بی فاطمہ کی اولاد سے چلی۔ دوسری جو ہے وہ روحانی اولاد ہے۔ روحانی اولاد جو ہوتی ہے وہ کسی بھی نبی کی امت ہوتی ہے، اور اس کو روحانی اولاد کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اگر ہم دیکھیں تو وہ تمام نبیوں سے زیادہ ہیں تعداد میں، تو یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ نے اولاد کی کثرت جو عطا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ نمبر 5 اس میں جو ہے قرآن مجید بھی کوثر میں آتا ہے۔ پھر نمبر 6 ہے دین اسلام، یعنی کہ اسلام کی بقا ترقی کے لیے جو بھی چیزیں، یہ سب کچھ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی دیا گیا۔ نمبر 7 علم،
جو علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے، یہ بھی کوثر میں آتے ہیں، جس میں ظاہری ہیں، باطنی علم ہے۔ نمبر 8، خلق العظیم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی۔ نمبر 9، یہ سورہ اتصف، سورہ کوثر جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ملی۔ نمبر 10، مقام محمود۔ نمبر 11، رفع ذکر، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام 1400 سالوں سے آپ دیکھیں کہ اس دنیا میں بلند ہو رہا ہے اور قیامت تک ہوتا چلا جائے گا۔ اب کس طرح سے ہوگا؟ اب آپ یہ دیکھیے کہ جیسے ہم درود پاک پڑھتے ہیں نماز میں، تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں، نہ حضرت ابراہیم کا لیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں، اور ہر بندہ جو نماز پڑھتا ہے وہ اس میں یہ جو ہے درود پڑھتے ہیں، تو جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیکھیں کتنا اللہ تعالیٰ نے بلند کر دیا ہے۔ نمبر 12، اس میں آپ دیکھیں تو نبوت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے۔ نمبر 13، توحید، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو اس ساری کوثر کے اندر آتی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ اب آیت نمبر 2 ہم دیکھ لیتے ہیں، تو آیت نمبر 2 میں ہمیں کیا چیز بتائی جا رہی ہے؟ اس میں کہا جا رہا ہے کہ جب بھی کوئی نعمت ملے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا کرائٹیریا ہمیں یہاں پہ بتا دیا کہ جب بھی آپ کو کوئی نعمت ملے تو آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب ہم نے یہاں پہ یہ دیکھنا ہے کہ ہم پھر شکر ادا کیسے کریں، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ بتا دیا۔ اب اس کا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس آپ نماز پڑھیں اپنے رب کے لیے۔ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ کے رب نے آپ کو اتنی کثیر اور عظیم بھلائیاں عطا کی ہیں تو آپ اسی کے لیے نماز پڑھو اور اسی کے لیے قربانی کرو۔ اب یہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا کر بیسکلی یہ ساتھ ہم سب کو بھی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ زندگی میں ہمارے ساتھ بھی ہمیں دیکھیں بہت سے موقع ایسے ہیں جب اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتیں عطا کرتے ہیں، تو جب بھی ہمیں بھی کوئی نعمت ملے تو ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے کہ ہم بھی آگے سے اللہ کا شکر ادا کریں اور نماز پڑھیں اور قربانی دیں۔ نماز کے ذریعے ہم کیسے کر سکتے ہیں اللہ کا شکر ادا؟ نماز میں آپ دیکھیں ایک تو نماز اٹسیلف ہو جاتی ہے، پھر اس کے علاوہ ایکسٹرا نوافل جو ہم پڑھتے ہیں۔ نماز کیا ہے؟ نماز جو ہے وہ عملی عبادت ہے، بدنی عبادت اور عملی عبادت دونوں اس میں آ جاتی ہیں۔ اب اس میں آپ یہ بھی تھوڑا سا دیکھیں کہ نماز میں جب ہم ہوتے ہیں تو تھوڑی سی اس کی سملیرٹی جو علماء نے کہی کہ وہ حوض کوثر کے ساتھ ہے اس کی۔ ابھی ہم نے بات کی تھی کہ حوض کوثر کا پانی کیسا ہے، تو اس میں بھی یہ بتاتے ہیں کہ نماز میں بھی جب بندہ اپنے اللہ سے، اپنے خالق سے گفتگو کرتا ہے تو وہ گفتگو ایسی کرتا ہے کہ جو شہد سے زیادہ میٹھی ہوتی ہے، اور نماز میں جو سرور حاصل ہوتا ہے وہ برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ نماز کی حالت میں بندے پہ جو نور چمکتا ہے یا نور اترتا ہے، اس سے مراد وہ کہتے ہیں کہ یہ دودھ سے زیادہ سفید ہوتا ہے۔ تو یہ اس سے تھوڑا سا اس میں جو چیزیں تھیں علماء کی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اب اس میں قربانی کا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ قربانی کیا ہوتی ہے۔ قربانی جو ہوتی ہے وہ مالی عبادت کو کہتے ہیں، جس میں بندہ اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ تو یہاں پہ قربانی کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے نہر۔ نہر جو ہوتا ہے عربی زبان میں اس کو اونٹ کی قربانی کو کہتے ہیں، لیکن اب جو ہے یہ خالی اونٹ کی قربانی نہیں، یہ کسی بھی جانور کی قربانی اس میں کی جا سکتی، لیکن اس زمانے میں یہ خاص طور پہ اونٹ کی قربانی کو کہا جاتا تھا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی حکم دیا ہے کہ وہ قربانی کریں تو صرف اور صرف اللہ کی خاطر۔ آیت نمبر 3 میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بے شک آپ کا دشمن جو ہے وہی جڑ کٹا ہے۔ اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ کیا کہتے ہیں، فرق یہ پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ بیسکلی جو دشمن تھے ان کی تذلیل ہو گئی، اور ہمیشہ کے لیے جب جب لوگ قرآن پڑھیں گے تو ان کی تذلیل ہوتی رہے گی۔ یہاں پہ ورڈ استعمال ہوا ہے شانیہ کا۔ تو شانی جو ہوتا ہے یہ اس کے معنی ہے ایسا بغض اور ایسی عداوت جس کی بنا پہ کوئی شخص کسی دوسرے کے ساتھ بدسلوکی کرنے لگے۔
اور اس سے کہتے ہیں کہ یہ بھی مراد ہے، ہر وہ شخص اس سے مراد ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی اور عداوت میں ایسا اندھا ہو گیا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ عیب لگاتا ہو، آپ کے خلاف بدگوئی کرتا ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طرح طرح کی باتیں چھانٹ کر اپنے دل کا بخار نکالتا ہو۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ شأنیہ کے اندر آ جاتی ہیں۔ اس میں جو دوسرا لفظ ہے الابتر، وہ دیکھ لیتے ہیں، ہوا الابتر۔ تو ابتر جو ہوتا ہے بیسیکلی اس کے معنی ہوتے ہیں کاٹنا، اور اس کے کافی وسیع معنی ہیں، یعنی کہ ایک سے زیادہ معنی جو ہیں وہ اس کے استعمال ہوتے ہیں۔ اب ایک حدیث میں ہے کہ نماز کی اس رکعت کو جس کے ساتھ کوئی دوسری رکعت نہ پڑھی جائے اسے بوتیرہ کہا گیا ہے، یعنی کہ اکیلی رکعت۔ اب ایک اور حدیث میں یہ ہے کہ ہر وہ کام جو کوئی اہمیت رکھتا ہو اللہ کی حمد کے بغیر شروع کیا جائے تو وہ بھی ابتر ہے۔ اب اسی طرح سے نامراد آدمی کو بھی ابتر کہتے ہیں، وسائل سے محروم رہ ہو جانے والا جو ہے اس کو بھی ابتر کہتے ہیں، جس شخص کے لیے کسی خیر اور بھلائی کی توقع باقی نہ رہے وہ بھی ابتر میں آ جاتا ہے، اور جس کی کامیابی کی تمام امیدیں جو ہیں وہ ختم ہو گئی ہوں۔ پھر اس کے علاوہ وہ آدمی جو اپنے کنبے برادری اور لوگوں سے کٹ کر اکیلا رہ گیا ہو وہ بھی ابتر ہے۔ پھر ہم نے جس کا معنی یہاں پہ ایک دیکھا کہ جس آدمی کی کوئی اولاد جو ہوتی، خاص طور پہ لڑکے جو ہیں جب وہ مر جائیں یا جیسے ہوتا ہے کہ زندہ نہ رہتے ہوں، مر جاتے ہوں، تو ان کے لیے بھی ابتر کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو قریب قریب ان سب معنوں میں جو کفار مکہ تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہتے تھے، تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابتر آپ نہیں بلکہ تمہارا یہ دشمن ابتر ہے۔ اور یہ محض ایک کوئی جوابی حملہ نہیں تھا، بلکہ در حقیقت یہ قرآن کی ایک بہت بڑی پیشن گوئی میں سے ایک پیشن گوئی تھی، جو حرف بحرف بالکل صحیح ثابت ہوئی کہ جس وقت یہ پیشن گوئی کی گئی تھی تو آپ دیکھیں کہ اس وقت لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر سمجھتے تھے، اور کوئی یہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ قریش کے بڑے بڑے سردار جو ہیں یہ کیسے ابتر ہو جائیں گے، اور وہ تو بڑے جو عرب میں بہت کامیاب لوگ تھے تو ان کے بارے میں تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تو لیکن اب اس میں آپ دیکھیں کہ ابھی چند سال ہی نہیں گزرے تھے کہ حالات جو تھے وہ بالکل سوئچ ہو گئے ایک طرح سے۔ تو وہ وقت جو تھا غزوہ احزاب کا تھا، اور یا پھر وہ جو تھا فتح مکہ کا تھا، کہ جس میں جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی بڑی کامیابی عطا کی، تو جو قریش مکہ تھے تو اس وقت آپ دیکھیں کہ ان کا کوئی بھی حامی مددگار نہیں تھا، اور انہیں بے بسی کے ساتھ جو تھے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ اس کے بعد ایک سال کے اندر پورا ملک عرب جو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا۔ ملک کے گوشے گوشے سے جو لوگ تھے آ کے بیعت کر رہے تھے، اور آپ کا دشمن اس وقت کیا تھا؟ بالکل بے بس بے یار و مددگار۔ اور پھر کیسا ہوا کہ ایسے بے نام و نشان ہوئے کہ ان کی اولاد اگر دنیا میں باقی رہی بھی تو ان میں سے آج کوئی بھی نہیں یہ جانتا کہ کون سا ابو جہل اور کون سا عاص بن وائل عقبہ اور یہ سارے لوگ جو ہیں کہ ان کی اولاد میں سے ہیں۔ کسی کے بارے میں ہمیں کچھ بھی نہیں پتہ، جبکہ اس کے برعکس ہم دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر آج دنیا بھر میں درود بھیجا جا رہا ہے، کروڑوں مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت پہ فخر ہے۔ وہ انسان آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے خاندان تک کو باعث عزت اور شرف سمجھتے ہیں۔ کوئی اس میں آپ دیکھیں کہ سید ہیں، کوئی علوی ہیں، کوئی عباسی ہیں، کوئی ہاشمی ہے، کوئی صدیقی ہے، جبکہ ان کے برعکس اگر آپ دیکھیں تو آپ کو کوئی بھی ابو جہلی یا ابو لہبی نہیں ملے گا۔ تو ان باتوں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ تاریخ نے ثابت کر دیا اس بات کو کہ ابتر جو ہے وہ کون ہے، تو ابتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ آپ کے دشمن ہی تھے اور ہیں، اور وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔